کو سنیں گے نئے عہد نامہ میں سے یعقوب کا عام خط، اس کا دوسرا باب 14ویں آیت سے باب کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ یعقوب کا عام خط، اس کا دوسرا باب 14ویں آیت سے باب کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سے رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح رحب فاحشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری رات سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت کا مشر صاحب کو وہ تشریف لائیں گے، خدا کی آواز ہم سب تک پہنچائیں۔ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں تمام آنے والے عزیزوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے دن خداوند کے حضور آپ سب کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں، خداوند کے اس فضل کے لیے جو گزشتہ ہفتے میں اس نے ہم سب پر رکھا، ہمیں سلامتی بخشی اور ہماری ضرورتوں کو پورا کیا۔ میرے عزیزوں، آج کے دن جو حوالہ ہمارے لیے پڑھا گیا ہے یہ کلام مقدس کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے، یعقوب کا عام خط اور اس کا دوسرا باب، اس کی 14ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک یعنی 26ویں آیت تک ہمارے لیے کلام مقدس کا یہ حصہ پڑھا گیا۔ ان دنوں میں کیونکہ پوری دنیا کے مسیحی وہ روزوں کے ایام میں ہوتے ہوئے روزوں کے وسیلہ سے اور خداوند کی عبادت اور پرستش کرنے کے وسیلہ سے اپنا بہت زیادہ وقت عام دنوں کی نسبت سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان دنوں کو دیکھتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں تو فطری طور پر انسان اپنے آپ کو خدا کے کلام کے نزدیک پاتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان پورا سال ہی اسی طرح سے خدا کے ساتھ یگانگت میں، رفاقت میں، محبت میں وقت گزارے۔ لیکن اگر پورا سال بشر ہوتے ہوئے ہمارے لیے ایسا ممکن نہیں، ہم کمزور پڑتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں یا ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، تو خدا ہمیں سال میں کم از کم ایک موقع ضرور دیتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے ان ایام میں ہم خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں اور اپنی زندگی میں ایک ایماندار کو
یہ بات جاننا اور سیکھنا ضروری ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ آج جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت دفعہ ہمیں ایسی تعلیمات نظر آتی ہیں جہاں پر تمام کی تمام توجہ امان پر ہے، اور دوسری طرف ہمیں ایسی تعلیمات نظر آتی ہیں جہاں پر ساری کی ساری توجہ ایمان پر ہے کہ نہیں، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، انسان صرف اپنے ایمان سے ہی بچ جائے گا۔ میرے عزیزوں، خداوند کا کلام ہمیں بیلنس، توازن سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی میں ان دونوں باتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آج جب ہم مسیحی دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں تو خداوند نے اپنے لوگوں کو سچائی کا کلام دے رکھا ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج مسیحی کیوں وہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ پر وہ کیوں بآسانی وہاں پر موو کر سکتے ہیں، وہاں پر وہ مل جل کر رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ خداوند کا کلام ایک ایسا قابل عمل نمونہ ہمیں دیتا ہے جس کے باعث مسیحی ایماندار اپنی روزمرہ دنیاوی اور روحانی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہمارے سامنے ہے، 14 سے لکھا ہے، آئے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اب جو لفظ یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کس شخص کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جب ہم 14 آیت پڑھتے ہیں، آئے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں، کیا لفظ ہے؟ ایماندار ہوں اور مگر عمل نہ کرتا ہو، کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اب ایمان تو ہمارے پاس موجود ہے، ایمان تو ہمارے پاس موجود ہے، اسی لیے ہم ایماندار کہلاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اگر ہم 14 آیت میں غور کریں تو ایماندار کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ایسا ایمان جس کے باعث وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے اور ایماندار کہلاتا ہے، اگر اس کے اعمال اس ایمان کا ساتھ نہیں دیتے تو کیا ایسا ایمان بغیر ایمان کے اسے ایماندار خدا کی نظر میں ٹھہراتا ہے؟ سوال یہاں سے پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ ایک ایماندار بننے کے لیے ایمان کی کیا ضرورت ہے، ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ پہلا عمل ایمان ہے، اور پھر آگے اعمال کے ساتھ اس ایمان کی کامیت ہوتی ہے، وہ ایمان ہمیں نظر آتا ہے۔ آگے لکھا ہے، اگر 15 آیت میں، اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہے وہ نہ دے تو کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ اگر مینیفیسٹیشن، اگر ہمیں ایمان کے ساتھ اس پر عمل درآمد نظر نہیں آتا تو کیا ایسا ایمان کہلائے گا؟ مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان میں اور ہر ایک ملک میں ایک آئین ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، قانون کی ایک کتاب ہوتی ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ قانون کی کتاب ہوتی ہے جس کو تعزیرات پاکستان بھی کہتے ہیں، اور ریاستی سطح پہ ایک آئین ہوتا ہے جس کے ساتھ سارے ملک کو چلایا جاتا ہے۔ پھر قانون ہوتا ہے جس کے ساتھ عدالتیں چلائی جاتی ہیں، عدالتی نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک سول لا ہوتا ہے، یعنی جو روزمرہ کے غیر فوجداری یا ناقابل دستاندازی معاملات ہیں ان کو کن قوانین کے تحت حل کیا جائے گا۔ پھر جو جرائم ہیں، جو قابل دستاندازی جرم ہیں، ان کے لیے ایک قانون کی کتاب ہے کہ کیسے کیا جائے گا۔
اب بات یہ ہے کہ قانون بنا دیا جائے، کتاب رکھ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہ کیے جائے، اس کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں، تو پھر کیا ایسا قانون کہلائے گا؟ قانون تب اہمیت حاصل کرے گا، قانون کی اہمیت اور اس کا احترام تب ہوگا جب اس پر عمل درآمد ہوگا، جب وہ ان ایکشن نظر آئے گا، جب وہ قانون حرکت میں نظر آئے گا۔ قانون تو پہلے سے موجود تھا، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی پولیس نے سختی کی ہے کہ سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی جرمانہ ہو جائے گا، اگر اوور اسپیڈنگ ہوگی تو جرمانہ ہو جائے گا، اگر غلط سائڈ سے آئیں گے تو جرمانہ ہو جائے گا، اگر ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا۔ ان میں کون سی چیز نہیں ہے؟ ان قوانین میں کیا کوئی ایسا قانون ہے پادری صاحب جو نیا بنایا گیا ہے؟ قانون تو پہلے سے موجود تھا، قانون تو موجود تھا، لیکن جب عمل درآمد، جب اس پر امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے تو پھر قانون حرکت میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہر شخص ڈرتا ہے، اب ہر شخص قانون کو مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قانون حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ہم کہیں تو صحیح، میں کہوں کہ میں ایماندار ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے اس میں میں کسی کو شامل نہیں کرتا، اس میں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو میرے عزیزوں پھر خداوند کا کلام ایسے ایمان کو محبت سے خالی کہتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے کیا لکھا ہے؟ انہیں پوچھنا دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر ایمان کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان کے ساتھ مجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ اب یہ بڑی سخت بات اور بڑی دلچسپ بات یہاں پر خدا کا بندہ کلیسیا سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا مان لینا ہی کافی ہے۔ خدا ایک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آگے چل کے کیا کہتا ہے؟ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں، مگر آئے نکمے آدمی۔ اگر ہم صرف اس بات پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی پالیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم صرف ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بڑی کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں، خوبصورت بات ہے کہ آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ فرشتوں نے آ کر اچھا مریم کو اور مقدس یوسف کو کیا پیغام دیا؟ جو بزرگ ہوگا خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے۔ شاگرد انسان خداوند یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں؟ جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں بعض لوگوں میں سے کوئی، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تو شاگردوں نے، انسانوں نے کیا جواب دیا؟ ہم تمہیں زندہ خدا کا بیٹا مسیح، زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ خدا باپ یہ کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ انسان یہ کہتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گراسینیوں کے علاقہ میں جب خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پاگل شخص ہے جو قبروں میں رہتا ہے، جو ہر وقت زنجیروں سے جس کو جکڑے رکھتے ہیں، وہ پھر زنجیریں توڑوا کر نکل آتا ہے، اور اس کے اندر ایک بدبو نہیں، اس کے اندر لیجن، لشکر رہتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ لشکر کیا کہتا ہے؟
آئے خدا تعالیٰ کے بیٹے تجھے ہم سے کیا کام ہے؟ شیاطین بھی اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب اس کو جو خدا کا بیٹا ہے اس کو خدا کا بیٹا ماننا، کیا یہ اس پر مہربانی ہے؟ کیا ہم اس کے درجے بلند؟ وہ ہے ہی خدا کا بیٹا، اسے خدا کا بیٹا نہیں کہیں گے جب خدا خود اسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اسے خدا کا بیٹا کہنا اس کی تعظیم نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ صرف خدا کا بیٹا کہہ لینے سے ہی ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پر بھی یعقوب یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ تو اچھا کرتا ہے، غیر اچھا کرتا ہے۔ اگر کہتا ہے خدا ایک ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب میرے عزیزوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ایمان کا اظہار کیسے ہو؟ کیا ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا تقاضا ایمان کرتا ہے؟ آئیں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل 400 سال کی غلامی کے بعد آزاد ہوتی ہے۔ آزاد ہو کر جب نکلتے ہیں، خیمہ اجتماع بن جاتا ہے، خداوند کی عبادت شروع ہوتی ہے۔ اب عبادت کس نے کرنی ہے؟ پوری قوم نے، اور عبادت کروانی کس نے ہے؟ سب سے پہلا نمبر لاویوں نے۔ لاوی کے قبیلہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ان میں کہانت ہوگی، ان میں سے کاہن چنے جائیں گے۔ یہاں پر ایک بڑی ضروری بات کسی وقت ضرور آپ کو میں بادشاہ سے کہوں گا، میں پوچھ کروں گا یا بادشاہ بھی، کہ جو لاوی کا قبیلہ تھا اس میں کون سے فریق کے پاس یا کس خاندان کے پاس کون سی ذمہ داری تھی؟ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے پاس صرف خیمہ کو کھڑا کرنے کی ذمہ داری تھی، کچھ سامان اٹھانے والے ہوتے تھے، کچھ اس کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن اس لاوی کے قبیلہ میں ہارون کا گھرانہ تھا جسے کہانت دی گئی، جو کاہن ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کاہن کے لیے ضروری تھا، ہر کاہن کے لیے، کہ وہ لاوی سے ہو، لاوی کے قبیلہ سے ہو، لیکن ہر لاوی کاہن نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کو باریک بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہر لاوی جو ہے وہ کاہن نہیں ہوتا تھا۔ بے شک وہ اس مقدس کی خدمت کرتے تھے، خدا نے ان کو اس مقدس کی خیمہ اجتماع کی۔ آگے چل کے ہم ہیکل کو دیکھتے ہیں، جب مقدس بنا دیا گیا، اس خیمہ اجتماع کی خدمت کرتے اور عبادت کا انتظام کرتے، اہتمام کرتے تھے۔ ہر ایک کی مختلف ذمہ داریاں تھیں، لیکن جو کہانت تھی، جو لوگ بخور جلاتے تھے، جو مقدس میں ان مذہبی فرائض کو سر انجام دیتے تھے، وہ ہارون کے گھرانہ سے تھے۔ تو زبور ہم کیا کہتے ہیں؟ زبور میں جب ہم ہارون کے گھر میں سارے، وہاں پر باقیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ہارون کے گھرانے کا ذکر کیوں ہے؟ اب آج جب ہم قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں، 400 سال کی غلامی کے بعد وہ نکل کر آئے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خیمہ اجتماع بنتا ہے، خیمہ اجتماع بن گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا مضمون جو ہے وہ ایمان اور امان ہے۔ اب تمام قبیلوں کو جب وہ پہنچ گئے وعدہ کی سرزمین میں، ان کو میراث دی گئی، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ لیکن لاوی کو کیا میراث ملی؟ بتا سکتا ہے؟ جی، لاوی کو کون سا مبارکہ حصہ دیا گیا وعدہ کی سرزمین میں؟ جی ہاں جی ہاں جی، نہیں، خدمت کے ساتھ بھی آگے سب کو دیا گیا تھا، اکیلی خدمت نہیں دی گئی۔ میراث کی بات ہو رہی ہے، میراث کے لیے خدمت تو انہوں نے کرنی ہے، وہ خدمت انہوں نے، یہی بات ہے۔ ہم جی لاوی کو، اس کے گھرانے کو خدمت دی گئی تھی، بھائی خدمت کے ساتھ بھی کچھ ملا تھا، اور وہ کیا تھا کہ باقی کے 11 قبیلے جو ہیں
جو باقی 11 قبیلے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ لاوی کے قبیلے کو اپنا 10واں حصہ جو کچھ وہ کمائیں گے اپنی فصل میں سے، اپنے سب کچھ میں سے، وہ لا کر جانوروں میں سے، جو جانور پالنا، جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، جو جس کے پاکستان ہے، وہ میں کا 10واں حصہ لا کے دے گا، اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ لاوی کے قبیلہ کے پاس لائے گا۔ اور جب لاوی کے قبیلہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر لاوی یہ مت سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے خیر چل رہا ہے۔ آج میں یہاں پر بڑی دیانتداری کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہمارے بہت سے خادمین کی بدحالی کی وجہ ان کا خدا کے گھر میں اپنا حصہ نہ دینا۔ کیوں؟ اسی کہ جی پیارے خادم اسی کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے بہت سے خادمین کو دیکھا ہے، عبادت کا وقت آتا ہے وہ ہدیے کی تھیلی میں ہدیہ نہیں ڈالتے، بس یہ اپنی زندگی خدا میں دے دیتی۔ ہمارا تو خاندان، ہمارے بیوی بچے خدا کے گھر کی خدمت، ہم کیوں ہدیہ دیں گے؟ ہم کیوں دائیکی دیں گے؟ بہت سے خادمین کو دیکھا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل، اس کے 12 قبیلے ہیں، 11 قبیلوں کو میراث دی گئی۔ لاوی کے قبیلہ کے حصہ میں خیمہ اجتماع، خدا کے مقدس کی خدمت آئی، اور 11 قبیلوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم اپنی آمدن کا 10واں حصہ لاوی کو دو گے۔ اور لاوی کو کیا حکم ملا؟ جو لاوی کا سارا قبیلہ ہے وہ اپنی آمدن کا 10واں حصہ کس کو دے گا؟ جی کہنوں کو دے گا۔ اور جتنے کہن ہیں، اب کہنوں پہ بات آ گئی، کہن اپنی آمدن کا 10واں حصہ کس کو دیں گے؟ وہ سردار کہن کو دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی لمبی تفصیل اگر میں بتاتا چلوں گا، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھولیں، اگر چند آیات پڑھ لیں گے تو شاید 18 باب، گنتی 18 باب، گنتی 18 باب اس کی 21ویں آیت سے میں پادری اعظم صاحب سے گزارش کروں گا، ذرا لمبا حوالہ ہے، چند آیات ہے، پڑھنے میں میری مدد کریں، کارڈس مائک دے دیں۔ گنتی 18 باب اس کی 21ویں آیت، جہاں پر میں رک جائیے گا جی۔ گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب 21ویں آیت سے سنیے۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضے میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیکی موروثی حصے کے طور پر دی۔ جی کیا دے دی گئی؟ جی دائیکی۔ اچھا یہاں پہ موروثی طور پر اس چیز میں لکھا ہے ان کو وراثت کے طور پہ جو دائیکی ہے بنی لاوی کو قوم بنی اسرائیل کی دائیکی دے دی گئی۔ آگے 22ویں آیت میں، اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئے، تانا ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دائیکی کو جس سے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزاریں گے ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ اب آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو آیت ہے اس کو بولتے ہیں ان کو بنی میراث، ان کو بنی اسرائیل میں کوئی میراث نہ ملے۔ اس بات پہ تو ہمارا بالکل یقین بھی ہے اور اتفاق بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو میراث کیوں نہ ملے، وہ اس مقدس کی، اس خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور اپنے ان بھائیوں جو باقی کے 11 قبائل ہیں ان کے لیے خدا کے حضور عبادت کا اہتمام کریں، تاکہ کوئی بھی ان میں سے وہ خدا کے اس غضب کا سامنا نہ کرے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب میراث نہیں ملے گی اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن جو کچھ ان کو ملنا ہے، جو کچھ خداوند نے ان کے لیے ٹھہرا دیا، اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو پرانے زمانے کی گل ہے، یہ پرانے عہد کی گل ہے،
یہ تو شریعت کی بات ہے. آگے چلیں گے پھر میں اس پر کچھ اور بتاؤں گا. جی اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دائیکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دائیکی کی دائیکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزران. جی اور یہ تمہاری اس آیت کو دوبارہ دیکھیں گے کیا لکھا ہے کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دائیکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دائیکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزرانا. اب بنی لاوی کو جب دائیکی مل گئی 11 قبیلوں نے لا کر دائیکی بنی اسرائیل نے بنی لاوی کو دے دی تو پھر خدا کیا کہتا ہے کون سی قربانی بنی لاوی جو ہے وہ کون سی قربانی گزرانے کے وہ اس دائیکی جو بنی لاوی کے لیے کہتی ہے اس کو اٹھانا ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے اور یہ قربانی گزرانی ہے اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے. جی آگے کیا ہے اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلیان کا غلہ اور اولو کی بین سمجھی جاتی ہے. جی یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اے نہیں جب دائیکی دینی ہے چندے والا پیسہ ہے یہ تو چندے کا پیسہ ہے یہ تو دائیکی ہے یہ تو ہم نے دیا ہے اس کو بالکل جیسے کسی شخص کی وہ آمدن جو اپنے کھیت کھلیان سے یا کولو سے یا مے سے لا کے خدا کے گھر میں دیتا ہے بنی لاوی کی دائیکی بالکل ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس میں کسی طرح کا کوئی تانا زنی نہیں ہوگی اس میں اچھا جی یہ تو ہمارے دیے ہوئے میں سے جو ہم دیتے ہیں اس میں سے آگے دے رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. جی آگے اس طریقے سے تم بھی اپنی سب دائیکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملے گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزارنا اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی ہارون کاہن کو دینا. جی دائیکیوں کی دائیکی جو ہے جو قوم بنی اسرائیل لاوی کو دے گی وہ اٹھا کر کاہنوں کو دینی ہے اور پھر جو کاہن ہیں وہ دائیکی اٹھا کر بالکل وہی لکھا ہے کہ جیسے قربانی گزرانتے ہیں قربانی گزراننا اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی کس کو دینی ہے ہارون کاہن کو دینا. ہارون کاہن کو جو تمام کاہن ہیں وہ اپنی دائیکی سردار کاہن کو دیں گے. یہ وہ سسٹم ہے جو خدا نے ابتدائی طور پر قوم بنی اسرائیل کو دیا. جی آگے کیا لکھا ہے جتنے نذرانے تم کو ملے ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداوند کا ہے تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانا. اچھا حصہ جب خدا کے گھر میں دینے کی بات ہے تو اچھا حصہ دینے کے لیے کہا گیا ہے. جی سو تم ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیان کے بھرے غلہ اور اولو کی بھری مے کے برابر محسوب ہوگا. جی یہاں پر کیا ہے کہ جب کاہن اور لاوی اپنے اس دائیکی میں سے دائیکی آگے دیں گے تو وہ بالکل وہی سمجھا جائے گا کہ جیسے کوئی شخص اپنے کھلیان میں سے اپنے غلہ میں سے اپنے کولو کی آمدن میں سے لا کر دائیکی خداوند کے گھر میں دیتے ہیں. اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے. جی یہاں پر یہ چیز بڑی اہم ہے. اس بات کی کوئی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا دوبارہ پڑھ دیجیے گا یہ آیت کہ تم اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے. یہ کس چیز کے لیے لکھا گیا ہے کس چیز کے لیے کہا گیا ہے بتا سکتا جماعت میں سے کوئی. یہ دائیکی جو کاہنوں کو جو لاوی کو دی گئی اور لاوی نے کاہن کو دی اور کاہنوں نے سردار کاہن کو دی اس کے لیے خدا کیا فرماتا ہے کہ تم اس کو اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ گھرانوں سمیت کھا سکتے ہو. کیوں یہ کس کے عوض میں ہے اس خدمت کے بدلے تمہارا تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں خیمہ اجتماع اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے. جی خیمہ اجتماع میں کرو گے. 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 خیمہ اجتماع میں
اب جو کچھ ہم ارد گرد سنتے ہیں بہت زیادہ، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا خدا کے کلام سے باہر ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں جب قوم بنی اسرائیل 400 سال کی غلامی کے بعد نکلی، جب وہ ایک قوم بنے تو خدا نے جو حکم، اگر ہم شریعت کو حکم دے کے تو ایسا کرنا ایسا کرنا، میرا خیال ہے کہ احبار کی کتاب میں قاضی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو احکام دیے گئے، جو شریعت دی گئی، اس میں سے شاید 60 سے 70% جو ہے جس کا تعلق مذہبی رسومات سے تھا، جس کا تعلق خیمہ اجتماع سے، اور وہ مذہبی فرائض جو خدا کے گھر میں خدا کی عبادت کے لیے کیے جاتے، ان کا تعلق وہ احکامات کہنوں کے لیے، لاویوں کے لیے تھے، جو خدا اور لاوی کے قبیلہ یا خدا اور کہنوں کے مابین تھے۔ لیکن جب انسانوں کو، جو دوسرے انسان، جو دوسرے قبائل قوم بنی اسرائیل میں تھے، جو احکامات خدا ان کو کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے کہ تم نے جو خدا کے حضور میں کرنا ہے، وہ احکامات جب خدا باقی 11 قبیلوں کو دیتا ہے تو ان میں سب سے اہم جو حکم ہے وہ خدا کے گھر میں لاوی کے لیے، بنی لاوی کے لیے اپنی دائیکی دینا ہے، کیونکہ اسی سے وہ سارا انتظام چلنا ہے۔ اور خادمین کے لیے جو خدا کی ہیکل میں خدمت سر انجام دیتے ہیں، یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خدا یہ فرماتا ہے کہ تم اور تمہارا گھرانہ سمیت کھا سکتے۔ اس لیے آج اگر ہم اپنا 500، 1000، 2000، 5000، 10000 خدا کے گھر کو چلانے کے لیے، اس مقصد کے لیے، یا خدا کے خادم کو مہیا دیتے ہیں، تو یہ خدا کے کلام کے عین مطابق ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کس کے عوض میں ان کو دیا جاتا، اور خدا ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اس کو کیسے سینکٹیفائی کرتا ہے، اس کی تقدیس کر دیتا ہے اور اس کو ان کے لیے واجب ٹھہرا دیتا ہے، اس خدمت کے عوض میں جو وہ خدا کے گھر میں کرتے۔ جی آگے بڑھتے۔ اور جب تم اس میں سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہرو گے، اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے اور قبول کے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ بیٹھے تشریف رکھیے۔ میرے عزیزوں، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یہ جب قوم بنی اسرائیل، میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، ملک مصر سے نکلے تو باقی 11 قبیلوں کو، جو قوم بنی اسرائیل کو لاوی کے علاوہ خدا نے حکم دیا کہ وہ لاوی کو دے، اور لاوی کو کیا حکم دیا، میں پھر دوبارہ دہرائی سے کروا رہا ہوں کہ ہمیں یاد ہو، آئندہ اگر کسی کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے تو جو دائیکی کا کانسیپٹ ہے، جہاں سے دائیکی کا آغاز ہوا، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کس سوچ کے ساتھ، کس پیٹرن کے ساتھ، کس نمونے کے ساتھ خدا نے صرف دائیکی کا حکم ہی نہیں دیا، اس نے اس کا پورا ایک نمونہ، ایک پلان بھی دے دیا قوم بنی اسرائیل کو کہ پوری قوم لاوی کے قبیلہ کو دائیکی دے گی، اور لاوی کا قبیلہ کہنوں کو اپنی دائیکی دے گا، اور وہ سارے کہن مل کر سردار کہن کو اپنی دائیکی دے گی۔ یہ وہ پیٹرن ہے، یہ وہ نمونہ ہے جو خدا نے دیا۔ آگے چل کے میں پھر واپس یعقوب کے خط پر آؤں گا، اپنے لیے کھولیں گے، دیکھیں لکھا ہے ابراہم کے لیے، جب ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر کیا اثر کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ایمان اکیلا ہے، اس کے ساتھ اعمال شامل نہیں ہوتے، تو ایمان مردہ ہے۔
خداوند کا کلام یہ بات کہہ رہا ہے بغیر مال کے۔ اور جب ابراہام کے ایمان کے ساتھ اس کا عمل بھی مل جاتا ہے تو وہ ایک ایسا زور آور شخص بن جاتا ہے کہ پرانے عہد نامے کا مرکزی کردار، پرانے عہد نامہ میں اگر مرکزی کردار دیکھا جائے، موسیٰ بہت بڑا لیڈر تھا، ایلیا بہت بڑا نبی تھا، یسایہ بہت بڑا نبی تھا، داؤد بہت بڑا بادشاہ تھا، سلیمان حکمت سے بھرا ہوا تھا، لیکن آج بھی پرانے عہد نامے کی مرکزی شخصیت بزرگ باپ ابراہام ہے۔ کیوں؟ جب اس کے ایمان کے ساتھ اس کا عمل بھی مل گیا تو پھر وہ خدا کا دوست ہے۔ لکھا ہے بس تم نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ تو اس کا پورا ہوا کہ ابراہام خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ آج ہم کون سے اعمال ہیں جو خدا کے سامنے کر سکتے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہم 2 3 4 5 7 10 کام کر لیتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ کر کے بہتر محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم وہ ایک کام ابتدائی کام نہیں کریں گے جو خدا کا کلام کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب پادری صاحب کو چلا گیا یا چرچ دے دیتا وہ تو پھر وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، پھر تو کمیٹی بیٹھے گی جو انہوں نے فیصلہ میں دیکھے کہ میں 2000 3000 5000 اگر سے جائے گی پھر تو کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ نہیں، میرا تو اس میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ صرف اس لیے نہیں کرتے۔ او بھائی، ابھی ہم نے خداوند کے کلام میں کیا پڑھا ہے کہ جو کچھ کاہن کو اور سردار کاہن کو لاوی کے قبیلہ میں سے دے دیا، اگر وہ اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھرانے پر، اپنی ضرورتوں پر، خدا کے کام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کا وہ اجر ہے جو وہ خدا کے گھر میں کرتے ہیں۔ آپ کے چرچ میں جو خداوند کا حصہ خداوند کے گھر میں آپ دیتے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس سے صرف خدا کی اس گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اس وقت بہت سی دوسری کلیسیاں ہیں جن کو قائم کرنے کے لیے، جن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس چرچ کا حصہ اس کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر پادری صاحب کی سپورٹ کے لیے جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ صرف آپ کے چرچ میں نہیں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بہت دفعہ جب پہلا اتوار یا دوسرا اتوار ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پر ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ چندے کا بہت حساب رکھتے تھے۔ جب اناؤنسمنٹس ہوتی تھی تو انہوں نے بیٹھ کر کسی بندے کے ساتھ بات کی، اچھا اتنا اناؤنسمنٹ ہوا، اتنا اس نے دیا، وہ نوٹ کر لیتے، چپ کر کے وہ جیب میں جمع کر جاتے تھے کہ آج اتنا تو جمع ہو گیا ہے، اور وہ ہدیے کا بھی حساب لگا لیتے کہ گھر پر، کیونکہ وہ چرچ کمیٹی میں نہیں تھے، ایلڈر صاحبان میں نہیں تھے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گنتی ہوتی ہے، رجسٹر کلوز ہوتا ہے، تو وہ اندازہ لگا کے کہ اتنا تو مہینے کا، تو میرے ساتھ دیکھ لیں کہ ہر مہینے اتنا پیسہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا میں نے ان کو بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا بڑا یہ چرچ ہے، خدا کے 3 خادمین ہیں، اس چرچ کی صفائی ہوتی ہے، اس چرچ کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، اس کا بجلی کا بل ہے، جب بھی ہفتے میں چاہے روزانہ آئیں، اتنی جگہ کو، قالین والی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا، ہر چیز ویل ان آرڈر، کم از کم 1 لاکھ روپے سے زیادہ تو آپ کو مہینے کا بجٹ اس کو آن رکھنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں گاڑی کو اسٹارٹ رکھنے کے لیے، اس میں کوئی پروگرام نہیں آتی، اس میں کرسمس کے پروگرام نہیں، اس میں ایسٹر کے پروگرام نہیں، اس میں بچوں کے پروگرام نہیں، اس میں خواتین کے پروگرام نہیں، اس میں کچھ سیمینار نہیں، اس میں فادرس ڈے نہیں، اس میں مدرس ڈے نہیں، اس میں جو ہم کھجوری اتوار کا اہتمام کرتے ہیں وہ نہیں، جو گائے سیمینار کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس عبادتگاہ کو، ساؤنڈ سسٹم کو چلانے کے لیے، ساؤنڈ سسٹم کتنوں کو پرستش کے وسیلہ سے برکت ملتی ہے۔
ابھی ایسٹر سے پہلے مجھے 5 سال کی طرف سے ابھی آواز آئی ہے کہ ایسٹر سے پہلے ایک دفعہ پھر اس کو سروس کروانے کی، ٹھیک کروانے کی، جو تارے بدلنے کی ضرورت ہے، ایک مائک کی تار آ جائے بنوانے جائے تو 3 سے 4 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے۔ مہنگائی ہر طرف سے، ہمارے گھروں میں راشن یا بجلی مہنگی نہیں ہوئی، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ تو اس چرچ کو چلانے کے لیے کم سے کم 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ضرورت پر منتھ ہوتی ہے، تاکہ جب بھی خداوند کے لوگ آئیں ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہترین کوائر ہے، اس ساؤنڈ سسٹم کو چلانے کے لیے جب ایک دفعہ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے اور 5-7 چیزیں ہو جاتی ہیں تو ساتھ ہی جو خزانچی صاحب ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ 25-30 ہزار روپے کا بل بن جانا کوئی معمولی بات ہوتی ہے۔ بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم اپنی برکت صرف اپنے رویے کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ ابراہیم کے لیے جب اس کے ایمان کے ساتھ اس کا عمل بھی مل گیا تو پھر ایک ایسی ڈائنامک، ایک ایسی زبردست شخصیت ہمیں پرانے اہلنامہ میں ملتی ہے کہ باقی سب پھر اس کے بعد آتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، جی بتائیں، ایلیا نے، الیشا نے تو مردے زندہ کیے، ابراہیم نے تو مردہ زندہ کیا۔ ابراہیم نے داؤد کی طرح ہیکل بنانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ یعقوب کا ہمیں ذکر ملتا ہے اسحاق کے بیٹے کا، جو اس نے جاتے ہوئے وہ پتھر رکھا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ یہ خدا کا گھر ہوگا، بیت یعنی گھر، ایل یعنی خدا کا، اور لیکن ابراہیم کے لیے ہمیں یہ ذکر بھی نہیں ملتا۔ ہمیں داؤد کی طرح بڑی بڑی فتوحات بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ ابراہیم پرانے عہد نامے کا مرکزی کردار، مرکزی شخصیت ٹھہرتا ہے۔ اس کے ایمان کے ساتھ جب اس کا عمل ملا، میرے عزیزوں اپنی اپنی زندگی پر غور کریں ہم کہ ایمان تو ہمارا خدا کے ساتھ ہماری محبت قابل دید ہے۔ ہر ایک شخص، چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ہماری عبادت میں پچھلے اتوار دیکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جب پیغام سے پہلے گیت کی باری آتی ہے، کہا جاتا ہے سب اپنے ہاتھ اوپر کر لیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ پادری آصف صاحب کا بیٹا، وہ بھی آنکھیں بند کر کے، ہاتھ اوپر کر کے، ہاتھ ہلا ہلا کے خداوند کی پرستش کر رہا ہے۔ مجھے اتنا پیارا لگا، میں نے اس کی ویڈیو بنا لی، میں نے تصویر بنا لی اس کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، صرف اس کی بات نہیں، یہ جو پیچھے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، آپ میں سے بزرگ اور جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کا بھی ایمان، کسی کی بھی خدا سے محبت شک سے بالاتر ہے۔ ہر ایک کی محبت خدا کے لیے قابل ستائش ہے۔ جب خداوند کا پیغام اور کلام سنایا جاتا ہے تو یہاں پر کھڑے ہو کر ایک ایک آنکھ میں، ایک ایک چہرے پر جو محبت اور عقیدت آپ خداوند کے کلام کے ساتھ رکھتے ہیں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ اعمال کو بھی بنایا جائے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ جو ایک ایک چہرے پر، ہر ایک آنکھ میں، ہر ایک زندگی میں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک زندگی میں وہ ایمان نظر آتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ابراہیم کی طرح اس ایمان کے ساتھ عمل بھی شامل کیا جائے۔ شاید ہماری زندگی میں برکتوں کے کم ہونے کی یہی ایک وجہ ہے کہ ایمان تو بہت ہے، لیکن وہ جو خدا سے محبت رکھنے والا، وہ دینے والا پہلا عمل، ابھی تک یاد رکھے کہ قوم بنی اسرائیل ابھی ہیکل نہیں بنی تھی، ابھی ہیکل نہیں بنی تھی، ایک خیمہ ہی تھا، لیکن جو پہلا حکم ان کو دیا گیا
وہ یہ تھا کہ اپنا مال جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا 10واں حصہ لاوی کے قبیلہ کو، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا یہ نہیں کہ جانور لانے ہیں اور صرف قربانی گزران دینی ہے اور اس کی جو مہک ہے سو اپنی قربانی کی وہ آسمان تک خدا کے پاس یہ سب کچھ جانور خرید کے لاتے تھے۔ بہت دفعہ دیہاتوں میں ہم جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے، 100 200 رشتے دار اکٹھا کیا ہوتا ہے، بہن بھائی میں خلاف نہیں، بالکل بہن بھائی کو اکٹھا کریں، ایمانداروں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، 1 2 لاکھ روپے ہم شکر گزاری میں لگا دیتے ہیں، 8 10 دیکھیں بھی تو آدمی گھروں میں بھی کھانا، پادری صاحب کو جاتے ہوئے خدا کے خادم کو کتنا ہدیہ دیا جاتا ہے، 500 روپیہ، 1000 روپیہ۔ ایک دفعہ ایک بہن نے بڑا غصہ کر دیا تھا جب میں نے ایک بات کہی کہ کم از کم جو پادری صاحب کو ہدیہ دیتے ہیں نائی کی پکوائی کے برابر کر دیا کرے، اگر 4 دے کے بکی ہے تو نائی کتنی پکوائی لے لیتا ہے، 4 دے کی کتنی پکوائی ہوگی، ٹھیک 4-5 ہزار روپیہ تو لے لیتا ہے، لیکن پادری صاحب کا ہدیہ آگے نہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلے دن ایک پادری صاحب بتا رہے کہ بہت بڑا انہوں نے شکر گزاری کی، سارا خاندان عزیز بہت سے لوگ اکٹھے 300-400 لوگ اکٹھے ہوئے، پادری صاحب کو جاتے ہوئے 200 روپیہ ہدیہ دیا، اور وہ بزرگ نے جب دیا تو اس کے اپنے گھر والے بچے جو ہیں وہ ابا جی کی کر رہے ہو، انہوں نے کہا نہیں میں وہ دیتا تھی بھی دے دو، وہ شرمندہ ہو گئے، جب پریشان ہو گئے، جب بچوں نے خود آنے والی ہماری نوجوان نسل وہ ان چیزوں کے لیے بڑی کانشیس ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خدا کے کار نہیں، مجھے بہت سے نوجوانوں کا پتہ ہے جو آگے اس طرح آ رہا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، اپنے لیے اگر سوٹ لیا ہے 10-15-20 ہزار روپیہ تو 2000 کی 3000 کی شرٹ اپنے پاسبان کے لیے بھی دے دیتے ہیں۔ اگر ایک فیملی ہے کپڑے لینے جا رہے ہیں 500 نال آ جاتے ہیں، کتنے ہو میں شہر میں 2 منٹ ایتھے ہی آ جاؤں، ادھر ہی پادری صاحب کو پینٹ شرٹ لے لی، کوئی چیز لے، میں بہت سے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ایمان کے ساتھ جب اعمال مل گئے، جب عمل مل گیا۔ دوسری بات ہم یہاں پر ایک کردار میں اس کے متعلق بھی تھوڑا بتانا چاہوں گا، لکھا ہے اسی طرح راہب بادشاہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہرے؟ یہ یعقوب دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت ہے، ہم پڑھتے ہیں ایک عمل دینا ہے اور دینے کے بعد دوسری مثال جو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں مدد کرنا ہے۔ رہب فحشہ کا کیا مطلب ہے؟ فحشہ کا کیا مطلب ہے جی؟ لفظ فحش سے نکلا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کئی عزیز دل میں برا سوچے کہ آج یہ اوپر پہ کون سا بین شروع ہوا ہے، کون سی باتیں آج ہماری بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، بڑے بھی بیٹھے ہوئے، لیکن اگر یہ موبائل پہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اگر نہیں بھی دیکھتے تو خود بخود آ جاتا ہے۔ اگر میری بات میں یقین نہیں تو یوٹیوب لگا کے دیکھتے ہیں، یوٹیوب آن کر کے دیکھ لیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے ہمیں کس چیز کا اشتہار یوٹیوب پہ چل جانا ہے۔ ویسے بھی ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے، شرح میں کوئی شرم نہیں، اگر یہ بات خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے تو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے۔ ایک عورت راہب فحشہ، یہ ایک بدکار عورت تھی جو فحش عورت تھی، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ اپنے ایک راست بازی کے کام کے باعث اس نے خدا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے کیا۔ کیا لکھا ہے؟ اسی طرح راہب فحشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ کتنوں کو راہب فحشہ کے متعلق پتہ ہے، اس کی واقعہ کے متعلق پتہ ہے؟ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیں ایک دفعہ پھر قرآن احلامہ میں یشوع کی کتاب
اس کا دوسرا باب، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پورا دوسرا باب گھر جا کے پڑھ لیں. کتنے یشوع 2 باب گھر جا کے پڑھ لیں گے، وقت بچ جائے گا، آپ پورا واقعہ سمجھ جائیں گے. جب لکھا ہے تب نون کے بیٹے یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یرو کو دیکھ کو آلو. چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک کشتی کے گھر میں جس کا نام رہب تھا آئے اور وہیں سوئے. اب اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے ہم بڑے جوش سے گیت گاتے ہیں، اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق کو ہزاروں ہزار نے لوٹ کے آیا. اور اس میں ایک جملہ ہم گاتے ہیں، یرو کی دیواریں سب گرتی جاتی ہیں. یرو کی دیواریں گرنا آج بھی ایک ایمانی سمبل ہے. آج بھی ایمان کو تقویت دینے کے لیے، ایمان کے اظہار کے لیے ایک زبردست مثال کے طور پر ہم دعاؤں میں یرو کی دیواروں کا ذکر کرتے ہیں. قوم بنی اسرائیل کے سامنے یرو کی دیواریں، یہ یرو شہر تھا، یہ بہت بڑی فصیل تھی. آگے چل کے جب ہم دوسرے باب میں پڑھتے ہیں تو یہ رہب بادشاہ، یہ عورت جو ایک پروسٹیٹیوٹ تھی، ایک فحشہ تھی، اس کا گھر، وہ دیوار اتنی بڑی تھی کہ اس کا گھر دیوار کے اوپر تھا، اتنی چوڑی دیوار تھی. جب ہم یرو کی دیوار کے گرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ آج کل کی 4 دیواری کی طرح 9 انچ کی یا 4 انچ کی 4 دیواری نہیں جس کو دھکا مارنے سے وہ دیوار گر جائے گی. یہ دیوار اتنی بڑی تھی کہ اس کے اوپر پورے گھر تھے. اور یہ رہب بادشاہ، یہ بدکار عورت جو پیسے لے کر بدکاری کرتی تھی، بدکاری کرواتی تھی، یہ اس کا گھر تھا. اور اس وقت کے دور کے مطابق اگر ہم دیکھیں، یہ مرد اس کے گھر میں کیوں ٹھہرے، ان کو کیا ضرورت پیش آئی. اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی سرائے میں آج بھی جب کسی بھی ہوٹل میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہوٹل میں جاتے وقت سب سے پہلے وہ کیا مانگتے ہیں؟ شناختی کارڈ مانگتے ہیں. ہاں جی، کہاں سے آئے ہیں، کون ہے جی؟ شاگو بھائی. ہوٹل میں جائیں تو کیا مانگتے ہیں؟ آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں. جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم اپنا آئی ڈی کارڈ وہاں پہ دیکھتے ہیں. یہ بھی اگر اس وقت کسی سرائے میں جا کے رات رہتے تو وہ سب جانتے تم کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو، یہاں پر اس شہر میں تمہیں کیا کام ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جو سرائے ہوتے ہیں وہاں پر اس وقت بھی، آج کل بھی جب شام پڑ جاتی ہے تو جو تھانے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، وہ جا کے ہوٹلوں کے رجسٹر چیک کرتے ہیں کہ کون کون آئے، کون ٹھہرا، اس کا نمبر کیا ہے، وہ تصویر بنا لیتے ہیں، اپنے پاس ریکارڈ رکھ لیتے ہیں. اسی لیے یہ 2 جاسوس جو یشوع نے بھیجے یہ کسی سرائے میں نہیں ٹھہرے، کیونکہ وہاں پہ تمہیں پوچھ تاچھ شروع ہو جاتی. یہ گئے تھے کہ یرو شہر کو اندر سے دیکھ کے آئے، اس کے حالات دیکھے کہ اگر ہم نے حملہ کرنا ہے، لوگ کہاں پر ہے، دیوار کہاں پر ہے، کہاں پر دیوار کمزور ہے، دروازے کہاں پر ہیں، کس طرف سے ہم حملہ کریں گے یا کیسے اندر داخل ہوں گے. جب یہ گئے تو ان کے لیے سب سے محفوظ جگہ جہاں پہ کسی کو بھی کان و کان خبر نہ ہو وہ رہب فحشہ کا گھر تھا. اس عورت کے گھر میں انہوں نے پناہ لی. اور ہوا کیا کہ جب یہ گئے گھومنے پھرنے دیکھنے تو انٹیلیجنس تیز تھی. اس وقت کے جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ مرد جو آئے تھے کون کون؟ کہا نہیں بس وہ آئے تھے، یہاں پہ کچھ دیر ٹھہرے اور چلے گئے ہیں. اب ایک بادشاہ کی جو جگہ ہے وہاں پر ایسے لوگوں کا آنا جانا، آدمیوں کا آنا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلے جانا، یہ معمول کی بات ہے. سو انہوں نے پوچھا اور چلے گئے. جب وہ واپس آئے تو رہا میں پھر کہ تم کون ہو اور کیسے آئے ہو. اگر تم، اس نے یہ کہا ہوگا کہ مجھے ٹھیک بات بتا دو کہ ٹھیک ہے تو میں ابھی ان کو اطلاع کر دوں گی. تو انہوں نے رہب بادشاہ کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا. میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم پڑھیں گے تو بڑا ٹائم، آپ گھر جا کے جو یشوع 2 باب ہے اور 3 باب اس کو ضرور پڑھ لیجیے گا. اور ہوا کیا، جو دلچسپ بات ہے، جب رہب ان کی باتیں سنتی ہے، مفاشا ساری باتیں سن لیتی ہے، تو کہتی ہے کہ تمہارا ڈر، تمہارا روب، یعنی قوم بنی اسرائیل کا روب خدا نے
میرے لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے، یہ تم سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم سب لوگ تم سے، کیونکہ جو کچھ خدا جب تم لوگ مصر سے نکلے ہو تمہارے لیے کیا کیا کیا، کن کاموں کا ذکر کرتی ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے تب رہب چھت پر مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی، ان سے یوں کہنے لگی مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دے دیا ہے۔ وہ یقین رکھتی ہے، اب ہے تو وہ ایک غلط عورت، ایک غلط کار ہے، لیکن جب وہ مردوں کو دیکھتی ہے ان کے خدا کے بڑے کاموں کو سنتی ہے تو وہ ایمان لاتی ہے، وہ یقین کہتی میں یقین کرتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ ملک خدا نے تمہیں دے دیا ہے، تم کو دیا ہے، اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے۔ یہ نامی آیت ہے، یشوع کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی نامی آیت، جو بائبل مقدس کے پاس وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھرے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھرے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سن لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر قلزم کے پانی کو سکھا دیا اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سہون اور اود سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا۔ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ یہ ایک بدکار عورت کا بیان ہے، ایک بری عورت کا بیان ہے۔ جب وہ ان سارے کاموں کا ذکر کرتی ہے تو کہتی ہے کہ ان لوگوں کی، ہمارے لوگوں کی جان نکل چکی ہے، یہ تمہارے روب کے نیچے آ گئے ہیں، کیونکہ ہم جان گئے ہیں کہ اوپر آسمان پر اور نیچے زمین پر تمہارا خدا ہے، تمہارا خدا ہی خدا ہے۔ سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ۔ اب وہ مدعے پہ آتی ہے، اب وہ عورت غور سے سنے، وہ سب کچھ جان کر بیان کر کے کیا کہتی ہے، سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو۔ وہ جان چکی ہے کہ اب یہ آئیں گے، یہ اس شہر کو فتح کریں گے، اور وہ کیا کہتی ہے، مجھے کوئی سچا نشان دو، مجھے کوئی نشانی دے دو تاکہ میں اور میرے باپ کا گھرانہ، میرے لوگ اس نیکی کے باعث جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، میں نے تمہیں اپنے گھر میں اتارا ہے، میں نے تمہیں اپنے لوگوں سے، تمہارے دشمنوں سے بچایا ہے، اس لیے اب اس نیکی کے بدلے مجھے کوئی نشان دو کہ میرا گھرانہ، میرے باپ کا گھرانہ، میرے لوگ اور میں، ہم محفوظ رہے۔ اس بات کے لیے وہ کہتی ہے میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو، مجھے سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور میری ماں، بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ یہ وہ عمل تھا، یہ وہ کام تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو رہب فاحشہ کا ایمان جس کا اس نے اظہار کیا، وہ کیا اظہار کرتی ہے کہ تمہارا خدا ہی آسمان اور زمین پر سچا خدا ہے، کیونکہ اس نے بحر قلزم کو تمہارے لیے سکھایا، اور اس کے ساتھ اس کا عمل کیا ہے کہ وہ انہیں اپنے گھر میں چھپاتی ہے، رکھتی ہے۔ اور پھر میرے ساتھ کھولیں یعقوب کا خط، کیا لکھا ہے؟ اسی طرح رہب فاحشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ رہب فاحشہ بھی ایک کام کے وسیلہ سے اگر وہ اس کام کو سر انجام نہ دیتی تو اس کا حال بھی کیا یرو شہر کے دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا؟ اس کی جان اس کے اس ایک کام کے وسیلہ سے
جب اس کے ایمان کے ساتھ اس کا عمل ملا تو وہ بچ گئی، اور نہ صرف خود بچی بلکہ اپنے گھرانہ کے لیے بھی حفاظت کا حاصل۔ آج میرے عزیزوں، میں وہی بات کروں گا جو میں نے پہلے کہی تھی، بڑے سے بڑا، بزرگ سے بزرگ اور چھوٹے سے چھوٹا، آپ کا ایمان، دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ، خدا کے گھر سے آپ کی محبت، نو کوشچن اباؤٹ اٹ، اس پر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن آج خداوند کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس ایمان کے ساتھ عمل کو بھی ملایا جائے۔ آنے والے دنوں میں، ایسٹر کے ایام میں، خداوند سے جانیں کہ خداوند میں اپنی محبت کے ساتھ کیسے ظاہر کروں، تیرے گھر کے ساتھ، تیرے کلام کے ساتھ، تیرے خادم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں۔ آئیے ہم سب اپنے سر جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ میں دعوت دوں گا مسز سارہ ڈینیل کو، وہ آج کے اس پیغام اور کلام کے